بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا قصہ لے کر آیا ہوں۔ قصہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں تاکہ آپ کو ایسی مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بھی ہیں، یعنی وہ اللہ پاک سے کلام کرنے والے ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے اللہ پاک سے کلام کیا کہ خداوند تیرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب کون سا بندہ ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے کبھی فراموش نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی خواہش انسانی کی پیروی نہ کرے۔ پھر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ جس پر خداوند تعالیٰ نے جواب دیا کہ جو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ دوسروں سے علم سیکھتا رہے تاکہ اس طرح اسے کوئی ایک بات مل جائے جو اسے ہدایت کی طرف رہنمائی کرے یا اس کو ہلاکت سے بچا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کہنے لگے کہ اے اللہ پاک، اگر تیرے بندوں میں مجھ سے زیادہ علم والا ہو تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خضر علیہ السلام تم سے زیادہ علم والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ میں انہیں کہاں تلاش کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم انہیں ساحل سمندر پر چٹان کے پاس تلاش کرو۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ میں وہاں کیسے اور کس طرح پہنچوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک ٹوکری میں ایک مچھلی لے کر سفر کرو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے بس وہیں خضر علیہ السلام سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد یوشع بن نون بن ابراہیم بن یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے جب بہت دور چلے گئے تو ایک جگہ آرام کرنے کے لیے سو گئے۔ ابھی وہ سوئے تھے کہ مچھلی اچھل کر پانی میں جا گری اور اس جگہ پانی میں سوراخ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے سفر آگے شروع کر دیا۔ دوپہر کا وقت ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ کھانے کا بندوبست کرو اور وہ مچھلی لے کر آؤ، جس پر شاگرد نے بتایا کہ جہاں پر آپ نے آرام کیا تھا وہاں چٹان کے پاس مچھلی کود کر سمندر میں جا گری تھی اور میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں تو اس جگہ کی ہی تلاش تھی۔ بہرحال جب اپنے قدموں کے نشانات کو تلاش کرتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کی جگہ بتائی گئی تھی، وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بزرگ کپڑوں میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دے کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں، جس پر انہوں نے دریافت کیا کہ کون موسیٰ؟ کیا آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم دیا ہے جس کو آپ نہیں جانتے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا ہے جس کا مجھے نہیں پتا۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے خضر، کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علوم دیے ہیں آپ کچھ مجھے بھی تعلیم دیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ صبر کروں گا اور کبھی بھی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کسی بات کے متعلق کوئی سوال نہ کریں گے یہاں تک کہ میں خود آپ کو بتا دوں۔ اس شرط کو ماننے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا شاگرد سمندر کے کنارے کنارے چلنے لگے، یہاں تک کہ ایک کشتی پر ان کی نظر پڑی۔ کشتی والوں نے ان تینوں صاحبان کو کشتی میں سوار کر لیا۔ جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے جولے میں سے ایک کلہاڑی نکالی اور کشتی کو پھاڑ کر اس کا ایک تختہ نکال کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا اور وہ حضرت خضر علیہ السلام سے سوال کر بیٹھے کہ آپ نے اس کو کیوں چیرا؟ اس سے تو یہ سوار ڈوب سکتے ہیں۔
حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے بھول کر سوال کر دیا، لہٰذا آپ میری بھول پر گرفت نہ کیجیے اور میرے کام میں مشکل نہ ڈالیے۔ پھر یہ تینوں کچھ دور آگے چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے گلا دبا کر اسے زمین پر پٹخ دیا، اس بچے کو قتل کر ڈالا۔ یہ ہوش ربا خونی منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کی تاب نہ رہی اور آپ نے ذرا سخت لہجے میں حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے ایک معصوم بچے کی جان کیوں لی؟ بے شک تم نے بہت بری بات کی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا کہ کیا آپ سے کہا نہ تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اب اگر اس کے بعد آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا۔ پھر اس کے بعد ان تینوں نے ساتھ میں چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچے اور گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، مگر گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی ان صالحین کی دعوت نہ کی۔ پھر ان دونوں نے گاؤں میں گرتی ہوئی دیوار پائی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس پر اسم اعظم پڑھ کر دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو گاؤں والوں کی بد اخلاقی سے بیزار تھے، فرمانے لگے کہ تم چاہتے تو اس میں سے کچھ مزدوری بھی لے سکتے تھے، جس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکیں ان کا راز میں آپ کو اب بتا دیتا ہوں، سنیے۔ جو کشتی میں نے پھاڑ ڈالی وہ چند مکینوں کی تھی جس کی آمدنی سے وہ لوگ گزر بسر کرتے تھے، اور آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو سالم اور اچھی کشتیوں کو چھین دیا کرتا تھا اور عیبدار کشتیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو میں نے کشتی کا تختہ قصداً نکال کر اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ ظالم بادشاہ کے غضب سے محفوظ رہے۔ جس لڑکے کو میں نے قتل کر دیا اس کے والدین بہت نیک اور صالح تھے۔ اب یہ لڑکا پیدائشی کافر تھا اور والدین اس لڑکے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے، تو ہمیں یہ خوف و خطر نظر آیا کہ وہ لڑکا کہیں اپنے والدین کو کفر میں مبتلا نہ کر دے، اس لیے میں نے اس لڑکے کو قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا۔ اب اس کے والدین صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے میں اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ایک نبی سے بیائی جائے گی، اور اس کی شکم سے ایک نبی پیدا ہوگا جو ایک امت کو ہدایت کرے گا۔ اور گرتی ہوئی دیوار کو سیدھی کرنے کا راز یہ ہے کہ دیوار یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک صالح اور نیک آدمی تھا۔ اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی تو ان یتیموں کا خزانہ گاؤں والے چھین لیتے، اس لیے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں یتیم بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں، اس لیے ابھی میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا۔ یہ خداوند تعالیٰ کی ان بچوں پر مہربانی ہے۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، آپ یقین اور اطمینان رکھیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ تھا آج کا قصہ جس میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا بیان تھا۔ اب ملتے ہیں اگلے قصے میں۔ میرے چینل کو لازمی لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔